اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ سچ فرماتا ہے اللہ عظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے لے کر تو آیت نمبر 3 تک کی تلاوت ترجمانی پیش کی گئی۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس کا شان نزول پڑھتے ہوئے آئے، تو آج انشاءاللہ اس کو آیت بآیت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت ہے الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر۔ قرآن مصدر ہے قرأ یقرأ سے، اس کے اصل معنی ہے پڑھنا۔ مصدر کو کسی چیز کے لیے جب نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس شے کے اندر معنی مصدری بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ مثلا جب کسی شخص کو ہم بہادر کہنے کے بجائے بہادری کہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر شجاعت ایسی کمال درجے کی پائی جاتی ہے کہ گویا وہ اور شجاعت ایک چیز ہے۔ پس اس کتاب کا نام قرآن پڑھنا رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے۔ تو قرآن کے لفظی معنی یہ کہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ تو ہم جس قرآن کو قرآن بولتے ہیں، اسی سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا نام قرآن رکھا ہے تو یہ پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، اسی لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب مخصوص طور پر اہل عرب ہی کے لیے نازل کی گئی ہے، بلکہ اس فقرے کا اصل مدعا یہ کہنا ہے کہ اہل عرب تمہیں یہ باتیں کسی یونانی یا ایرانی زبان میں تو نہیں سنائی جا رہی ہے، تمہاری اپنی زبان میں ہے، لہٰذا تم نہ تو یہ عذر پیش کر سکتے ہو کہ یہ باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور نہ یہی ممکن ہے کہ اس کتاب میں جو اعجاز کے طور پر بیان کی گئی ہے، جو اس کے کلام الہی ہونے کی شہادت دیتے ہیں، وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رہ جائے۔ بعض لوگ قرآن مجید میں اس طرح کے فقرے دیکھ کر اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو اہل عرب کے لیے ہے، غیر اہل عرب کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی ہے، پھر اسے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ محض ایک سرسری سا اعتراض ہے جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر جڑ دیا جاتا ہے۔ انسانوں کی عام ہدایت کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائیں وہ بہرحال انسانی زبانوں میں سے ہی کسی ایک زبان میں پیش کی جائیں گی،
اور اس کے پیش کرنے والے کی کوشش یہی ہوگی کہ پہلے وہ اس قوم کو اپنی تعلیم سے پوری طرح متاثر کرے جس کی زبان میں وہ اسے پیش کر رہا ہے، پھر وہیں قوم دوسری قوموں تک اس تعلیم کے پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ یہی ایک فطری طریقہ ہے کہ کسی دعوت و تحریک کے بین الاقوامی پیمانے پر پھیلنے کا۔ تو یہ ہے کہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے عربی میں نازل کیا، تو اب ضروری نہیں ہے کہ صرف اہل عرب اس کو سمجھیں گے، یہ تمام دنیاوی تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے عربی میں نازل ہوا قرآن تو مطلب یہ نہیں ہوا کہ تمام اہل عرب کے لیے ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو دنیا میں آباد ہیں ان کے لیے ہدایت فراہم کرتی ہے کتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو اس کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ سورہ کے دیباچے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، بلکہ اپنے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرم کھولنے کے لیے، غالباً یہودیوں کے اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک یہ سوال پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے کا کیا سبب ہوا۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ باب پیش کرنے سے پہلے تمہیداً یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان واقعات سے بے خبر تھے۔ دراصل یہ ہم میں جو وحی کے ذریعے سے تمہیں ان کی خبر دے رہے ہیں، بظاہر اس فقرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں روئے سخن ان مخالفین کی طرف ہے جن کو یقین نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ سچ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو بڑی عظمت والا ہے۔